بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام کو۔ ماقبل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کے صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارے جانے کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ملک عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جوان عمری میں ایک واقعہ پیش آیا تھا حجر اسود کے رکھنے کا۔ اس وقت تمام قبائل قریش نے آپ کو حاکم کیسے مقرر کیا، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں کسی بد احتیاطی کے سبب آگ لگ گئی تھی، جس کے صدمے سے دیواریں بھی جا بجا شق ہو گئی تھی۔ قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو منہدم کر کے پھر از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس رائے پر تو سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا اور سب ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آخر سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کو شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہو گئے۔ اسی زمانے میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے معتمد آدمیوں کو بھیج کر اس جہاز کی لکڑی خرید لی اور کارآمد لکڑیاں اونٹوں پر لاد کر مکہ میں لے آئے۔ یہ لکڑی خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبے کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے جب تعمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچے تو پھر تعمیر شروع کر دی۔ چونکہ چھت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا، بلکہ ایک طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دی۔ اب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجر اسود رکھا جائے۔ قبائل قریش میں ایک سخت فساد اور جنگ عظیم کے سامان پیدا ہو گئے۔ یہ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا۔ قبائل میں ایک دوسرے کے خلاف ضد پیدا ہو گئی اور ہر طرف سے تلواریں چلنے کی امیدیں ہر کسی میں آنے لگی۔ بنو عبد الدار مرنے اور مارنے پر قسم کھا بیٹھے۔ اس جھگڑے میں 5 دن تک تعمیر کعبہ کا کام بند رہا۔ آخر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور ایک مجلس منعقد کی گئی۔ ایک مشورہ ہوا۔ اس مجلس میں ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو حکم مقرر کیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضامند ہو جائیں۔ لوگوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب نے آپ کو دیکھتے ہی الامین الامین پکارا اور کہا کہ آپ کے فیصلے پر ہم رضامند ہیں۔ آپ اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے معاملے کو آپ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آپ جس کے حق میں چاہیں فیصلہ کر دیں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ ذرا سوچنے اور غور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس زمانے کی رسم کے موافق مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے،
اس عزت و شرف کے معاملے کو آپ کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں، جو دلیل اس امر کی ہیں کہ آپ کی دیانت اور منصف مزاجی پر سب ایمان لائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے سے آگاہ ہو کر اسی وقت ذرا سی دیر میں جھگڑے کو ختم کر دیا، اور تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ کی ذہانت، فطانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور سب نے بالآخر احسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ آپ نے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود اپنے ہاتھ سے رگھ دیا، پھر ہر ایک قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کے کنارے کو پکڑ لو۔ چنانچہ تمام سرداران قریش نے مل کر اس چادر کے کناروں کو چاروں طرف سے پکڑ کر پتھر کو اٹھایا، پھر پتھر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کو گاڑنا تھا، نصب کرنا تھا، تو آپ نے چادر سے اٹھا کر وہاں گاڑ دیا، نصب کر دیا۔ کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب آپس میں رضامند رہے۔ اس واقعے میں عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزہ، ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عمرو بن مخزوم اور قیس بن عدی السہمی 4 شخص بہت پیش اور آگے تھے، اور کسی طرح دوسرے کے حق میں معاملے کو چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ اس فیصلے سے یہ چاروں بہت خوش اور مسرور تھے۔ اگر ملک عرب میں یہ جنگ چھڑ جاتی تو یقیناً یہ تمام ان لڑائیوں سے زیادہ ہیبت ناک اور تباہ کن جنگ ثابت ہوتی جو اب تک زمانے جاہلیت میں ہو چکی تھی۔ جس زمانے میں آپ نے حجر اسود والے جھگڑے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کی عمر 35 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کی کفالت بڑی اچھی لگتی تھی۔ آپ کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائق تھی، کوئی آپ کا دشمن نہ تھا۔ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔ آپ کی دانائی، خوش اتواری، راست کرداری اور دیانت و امانت کا تمام ملک عرب میں چرچا تھا۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے بعد آپ فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عرب میں قحط پڑ گیا۔ قحط کے ایام تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب عیالدار آدمی تھے۔ ان کی عزت و عظمت بزرگ خاندان اور سردار بنی ہاشم ہونے کے سبب بہت تھی، مگر افلاس و تنگ دستی کے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی عسرت و تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ چل رہا ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لے جائیں اور ایک کو میں لے آؤں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ عباس بن عبد المطلب نے اس مشورے کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس کو میرے پاس چھوڑو، اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابو طالب کو عباس بن عبد المطلب اپنے گھر لے گئے اور علی بن ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
35 سال کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال کے قریب تھی، مگر یہ تعمیر کعبہ کے بعد کے واقعے سے پہلے کا ہے۔